وہ منظر میں تمہیں دکھلاتا ہوں. صہیب رومی اپنی دولت، اپنا کمایا ہوا مال لے کر بوریے بستر میں باندھ کر تھیلی میں لپیٹ کر جب مکے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، یہ سوچ کر کہ اس دولت کو ہم مدینے میں جا کر جناب محمد رسول اللہ پر خرچ کریں گے، اس دولت کو ہم جناب محمد رسول اللہ پر لٹائیں گے، اس دولت کو جا کر ہم اسلام پہ خرچ کریں گے، وہاں کے صحابہ پہ ہم خرچ کریں گے. جیسے ہی مدینے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا تیار کیا، سواری تیار کی، مکے کے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے قریشیوں نے گھیر لیا. اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہا ہوں. جاؤ، مبارک ہو مدینے جانا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جاؤ مدینہ. لیکن یہ بتاؤ تھیلی میں کیا ہے، پوڈری میں کیا ہے؟ جواب دیا اس پوڈری کے اندر میری محنت کی کمائی ہے. کہا تم تو جب روم سے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ماں باپ نے اسلام لانے کے جرم میں سب چھین لیا تھا، میں خالی ہاتھ آیا تھا مکے میں. کہا کہ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے نا؟ کہ ہاں. یہاں سے بزنس کر کے کمائی ہے نا؟ ہاں. ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کمایا ہے نا؟ ہاں. تو پھر اس دولت کو، اس مال کو ہم تمہیں مدینے میں نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ یہ مکے سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ مکے کی بزنس کی برکت ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. محنت مکے میں کرو، کماؤ مکے میں، اور اپنی محنت کی کمائی لے کر جاؤ کہ مکے سے مدینہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر مدینے جانا ہے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پوری محنت کی کمائی کو چھوڑ دو، مکے ہمارے حوالے کرو. اب بولو کمائی چھوڑو گے یا مدینے جاؤ گے؟ سوچا تھا لچر پچر ایمان ہوگا، اتنی محنت کی کمائی اور گاڑی کمائی وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دے گا. کہا بولو کمائی چھوڑتے ہو یا محمد کا دین؟ کہتے ہیں نادانوں. کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں نادانوں شرم کرو، نادانوں شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، میرے اسلام کا سودا کرتے ہو. ارے اگر میں نے اس دولت سے بھی 1000 گنا زیادہ دولت کمائی ہوتی اور تم نے یہ کہا ہوتا کہ اسلام کو چھوڑو گے یا یہ دولت، تو میں اس دولت پر لات مار دیتا. یہ تمہاری مکے سے میری کمائی ہوئی دولت تمہارے نام قربان، نچھاور کرتا ہوں تم پر، لیکن میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے صہیب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت مکے والوں نے چھین لی، مکے میں کمائی ہوئی دولت تو نچھاور کر کے قربان کر کے اور اسلام بچا کر واپس آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے صہیب اگر دولت چھوڑ دی اور اسلام بچا لیا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں اسلام قربانیاں مانگتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہو مسلمان کہلاتے ہو، جوا نہیں چھوڑ سکتے اور مسلمان کہلاتے ہو، تمہاری بیٹیاں اور مائیں بہنیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی اور اس مسلمان کہلاتے ہو. شرم نہیں آتی ہمیں اور آپ کو؟ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان کہلوا رہے ہیں اور پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ قربانی ہم نے کچھ نہیں دی ہے. ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اسلام نافذ نہیں کروا پائے ہیں. ہم اپنے گاؤں میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں.
دنیا میں امن ایسے قائم نہیں ہوتا ہے. اسلام نے جو اصول بتائے ان اصولوں پر چلو. کیا یہ امن ہمیں بتائیں گے دنیا میں امن؟ امن جانتے ہو؟ ایک شخص آتا ہے عدی بن حاتم، بخاری شریف کی جو حدیث اب میں سنانے جا رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا، بڑی پیاری روایت ہے. عدی بن حاتم اس واقعے کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا. ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کے کان میں کچھ کہا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خونریزی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں. آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ. اتنے میں دوسرے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی نبی اکرم کے کان میں کچھ کہا. انہوں نے جو بات کہی اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں. دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول رہزنی بہت ہو رہی ہے، چوری بہت ہو رہی ہے، ڈکیتی بہت ہو رہی ہے، جو قافلہ راستوں سے آتا ہے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، رہزنی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہے، ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیا جاتا ہے. غور کیجئے کون سا زمانہ تھا وہ اور شکایت کب ہو رہی ہے. یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے. وہ سنیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا. راستے میں جو آ رہا ہے قتل ہو رہا ہے، جس کے پاس مال تجارت یا سامان ہے تو چاقو اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا جا رہا ہے. یہ دو شکایتیں اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لوگوں سنو، اے عادی سننا، میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے، بخاری شریف کی حدیث، میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے. کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کا نام سنا ہے؟ حضرت عادی کہتے اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر دیکھا، ہیرا شہر گئے ہو کبھی؟ کہا اللہ کے نبی گیا تو کبھی نہیں ہوں لیکن نام سنا ہے. ہیرا شہر. اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں، انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر اور حکمراں سنیں، اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی، وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا شہر واپس چلی جائے گی. اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے. کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا
کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن، اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے، لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، ایک عورت، یہاں مرد کی تو عزت نہیں بچتی، مرد کی تو جان نہیں بچتی، ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے، یہ کہاں غائب ہو جائیں گے، یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے، یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عادی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسرا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو، تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے، تو عدی بن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے کسرا کی؟ کسرا ابن ہرمز، یہی کسرا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسرا ابن ہرمز کی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسرا، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسرا ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی اے عادی اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر بھر کر نکلیں گے، لوگوں کو صدقہ کریں گے، لوگوں کو زکات دینا چاہیں گے، خیرات کرنا چاہیں گے، لوگوں کو غریبوں کو سونا اور چاندی بانٹیں گے، لیکن کوئی سونا لینے والا نہ ہوگا، کوئی چاندی لینے والا نہ ہوگا۔ لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی مٹھی میں سونا بھر بھر کے، چاندی بھر بھر کے وہ لے جائیں گے صدقہ دینے کے لیے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب نہیں ملے گا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب انسان نہیں ملے گا، یعنی سونا اور چاندی لینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ عدی ابن حاتم نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بتایا، کیا ہے میرے ساتھی غور سے سنو، دو چیزیں تو میں نے جناب محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، دو چیزیں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے، ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی آتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ خانے کعبہ میں طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی چکر لگاتی ہے، سعی کرتی ہے اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا نہیں ہے۔
وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسرا ابن ہرمز کا خزانہ بھی لٹ گیا ہے, اس کو بھی شکست دے دی ہے. حضرت عمر نے اس کو بھی شکست دے دی ہے اور کسرا کا وہ خزانہ پورا کا پورا لٹ کر فتح ہو کر وہ مدینے چلا آیا ہے. میں نے کسرا ابن ہرمز کا خزانہ بھی میں نے مدینے آتے ہوئے دیکھ لیا ہے. نبی کی یہ 2 پیشین گوئیاں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں, ایک پیشین گوئی رہ گئی ہے. اگر میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کو مٹھی میں بھر بھر کے لے جائیں گے کہ اس کی زکات دے دیں, صدقہ دے دیں, خیرات دے دیں, لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی نے, جب قیامت آئے گی تو قرب قیامت زمین سے سونا نکلے گا, چاندی نکلے گی, زمین اگل دے گی, سونا اور چاندی کو باہر پھینک دے گی. لیکن لوگ اتنے امیر اور پیسے والے ہوں گے کہ زمین پر پڑا ہوا سونا نہیں اٹھائیں گے, زمین پر پڑی ہوئی چاندی نہیں. جس سونے اور چاندی کے لیے آج تم اپنے ضمیروں کو بیچتے ہو, اپنی حیا کو بیچتے ہو, اپنی وفا کو بیچتے ہو, میرے بھائیوں وہ سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور حج کر کے عمرہ کر کے واپس چلی جاتی ہے. جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے انصاف قائم کر دیا تھا, عدل قائم کر دیا تھا, انصاف کا بول بالا قائم کر دیا تھا. قاتل کو قتل کیا جاتا تھا, کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا, اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جاتی تھی, کسی نے کسی کو مارا تو بدلے میں اس کو بھی مارا جاتا تھا, کسی نے کسی کا کچھ چھینا تو اس کا بھی چھین کر اس کو دیا جاتا تھا. عدل اور انصاف کا بول بالا ایسا قائم کیا کہ لوگوں نے لوٹے ہوئے مال جن کے لوٹے تھے ان کو واپس کر دیے. یہ عدل اور انصاف جہاں رہے گا امن ہوگا, امن ہوگا, امن ہوگا, اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ امن نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, یقیناً میں کہتا ہوں کہ دہشت گرد اگر کوئی داڑھی والا ہو تو اس کو پکڑو, سولی پہ لٹکاؤ, پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ, سزائے موت دو, یقیناً ہم اس کے قائل ہیں. لیکن اگر وہ ٹیکا دھاری ہو یا مکہ مسجد پر بم بلاسٹ کا ذمہ دار ہو تو اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے. یہ عدل کا تقاضا ہے, یہی عدل کا تقاضا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا, اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن بھی نہیں ہوگا. اور محمد رسول اللہ نے امن کو قائم کیا ہے عدل کے ساتھ. عدل ایسا قائم کیا تھا کہ دنیا اش اش کر رہی تھی. آپ کو معلوم ہے عدل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے جو عدل قائم کیا, اس عدل کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آؤ, یہ عدل کی مثالیں تم نے تقریروں میں نہیں سنی ہوں گی, جلسوں میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہوں گی, حکمرانوں کو بتاؤ. میں چاہتا تھا کہ یہ عدل کے واقعات جب میں بتاؤں تو یہ منتری اور یہ نیتا اور یہ منسٹر سب رہیں, لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کا نمبر بعد میں دیا جاتا ہے. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننا تو سب کی پڑتی ہے, میری نہیں سنتے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ایسے عدل کے خوگر ہیں اور ایسے عدل کے قائل ہیں. یہ عدل اگر کانگریس کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں, یہ عدل اگر بی جے پی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں, یہ عدل اگر جے ڈی یو کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں, یہ عدل اگر آر جے ڈی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں. یہ عدل ہمیں چاہیے اور یہ انصاف ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہو اس کو برابر کی سزا ملنی چاہیے, کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ, ایسا نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اتر پردیش کے اندر این آر سی اور سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج کرنے والے اور اس میں سرکاری سمپتیوں کا نقصان پہنچانے والے لوگوں کے گھروں پر اگر بلڈوزر چلا ہے
تو ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलता है? मेरे भाइयों, हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है? कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है, देख रहे हैं आप? हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा, जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे, तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो अब 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखे, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना नीतीश कुमार जी भी देखें। हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं है कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं और वोट कहां देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है,
اس میں غیر مسلموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور قاضی شریح جانتے ہو کون قاضی ہیں؟ قاضی شریح وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے تک کو سزا دی تھی، اپنے بیٹے کے خلاف بھی سزا سنائی تھی۔ قاضی شریح وہ ہے کہ جب ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے، حجام سے، باربر سے بال کٹوائے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی، اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی۔ تو قاضی شریح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے، اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں، اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بڑھ جائے، اس گڈھے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں، تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں نماز بال کیوں کٹوائے جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے، تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو، یہ وہ قاضی شریح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی بھیڑ کے اندر دربان نے، جو قاضی شریح کا دربان تھا، آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا، جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو، آؤ تمہارا مقدمہ ہے۔ ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی، نہ سمجھی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی کورٹ و کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں، جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ، اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے، دربان۔ میرے بھائیوں، قاضی شریح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا۔ ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے، ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا۔ ایک کوڑا جیسی پڑا، بھیڑ تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ قاضی شریح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی، تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب، آپ کی عدالت میں ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگائے؟ آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے، بھیڑ ہے، ادھر ادھر ہو جاؤ، پہلے اعلان کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے۔ بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا، نہ کوئی انفارمیشن دی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ، اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی۔ کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے، مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان کو دیکھا، فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کٹگھرے میں چلو۔ دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا، پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا، ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا۔ کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے۔ کہا اب تم ادھر آ جاؤ۔ مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے، ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو۔ لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا، یہ انصاف دیکھا۔ تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے، قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے، اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے، یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا، ایسی جگہ پر انصاف تھا، ایسی جگہ پر خونریزی نہیں تھی۔ آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے
کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جو کام حکومتوں کا تھا، جو کام گورنمنٹ کا تھا، جو کام سرکاروں کا تھا، آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے۔ یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ خود چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں، ایک نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، پانی ان کے ہاتھ میں ہے، کسی نے دیکھا نہیں اور ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اس کو پتا ہی نہیں کہ حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا تو میں چلاؤں گا تھوڑی، میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشاب کر کے ڈراؤ، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ نکلا اور کہتا امیر المومنین، آئین امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ کون ہے چلا؟ آئے، کون چلا رہا تھا؟ کہ امیر المومنین میں گئے اور ایک تھپڑ دیا۔ کیا ہے؟ بس اتنا ہی تھا، وہ اپنی شکایت بھول گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں چیختا نہیں، چلاتا نہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے زور سے چیخنا پڑا، چلانا پڑا۔ آپ وہاں سے آئے اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے آپ نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور